کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلۃ الرحم، رشتے ناتوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ اب دیکھیے اچھے اور پسندیدہ اعمال کیا ہیں؟ دو بار انہوں نے سوال کیا۔ پہلی بار کیا بتایا؟ جواب دیجئے، آپ لوگ ساتھ ساتھ میں رہیں گے تو سبق اچھا یاد ہوگا آپ کو۔ اور دوسری بار کیا جواب دیا؟ رشتے ناتوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب آپ یہاں غور کریں، ایمان کے بعد دوسرا سٹیپ رشتے ناتوں کے ساتھ بہتر سلوک ہے۔ اور سورہ نساء میں آپ دیکھیے پہلی آیت، اللہ حقوق اللہ میں توحید کو سب سے پہلے اہمیت حاصل ہے، تو حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اور ان کو جوڑے رکھنا، ان کو نہ توڑنا، یہ سب سے بڑی نیکی اور اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اچھا عمل۔ صحابی خاموش نہیں رہے ہو، آگے پھر پوچھا اب بتائیے ای الاعمال ابغض الی اللہ۔ پہلے تو پوچھا تھا پسندیدہ اعمال کیا ہے، اب سوال کر رہے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیا ہے، اللہ کے نزدیک نفرت زدہ وہ اعمال کیا ہے جس کے کرنے سے انسان اللہ کی نظر میں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتے ناتوں کو توڑنا۔ برابر برابر پلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان اور توحید کا ذکر کیا پہلے، اس کے بالکل اپوزٹ میں شرک کا ذکر کیا۔ اچھے اعمال میں دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کو ذکر کیا، تو اس کے اپوزٹ میں قطع رحمی کو ذکر کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، برس ہا برس سے ہم جو ہمارے رشتے ناتوں کے ساتھ تعلقات توڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ذرا بھی دل میں احساس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، محبت سے بات کریں۔ دیکھیے انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی کے برے سلوک سے دل میں کوئی نفرت کا آنا الگ بات ہے، اسی نفرت کو پال کے بڑا کر کے رکھ لینا، اسے دل سے نہ نکالنا، یہ الگ بات ہے۔ غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ دل میں اپنے نفرتوں کو، حسد، کینہ، کپٹ کو، جتنی ساری غلاظتیں ہو سکتی ہیں ان سب کو اپنے دلوں میں پال کے رکھیں، نہ رکھیں، صاف کر کے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہمارے سبق میں نہیں ہے لیکن مجھے یاد آیا، بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حدیث کا درس دینے کے لیے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا اگر مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے اپنے کسی رشتہ دار سے اس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے، جب تک رہے گا میں حدیث بیان نہیں کروں گا اللہ کے رسول کی۔ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اپنی خالہ یا اپنی پھوپھو اس کے پاس گیا، دروازے کو دستک دی، اندر آنے کی اجازت چاہا، پھر اس کے بعد ان سے معافیاں مانگا اور بتایا کہ ایسے میں حضرت ابو ہریرہ کے درس میں شریک تھا کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ تو وہ خاتون نے کہا اچھا کیا تو نے، لیکن اب جا کر یہ پوچھ لینا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ وہ درس میں شریک ہوتا ہے، درس سے فارغ ہونے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے میں مل کر یہ بات پوچھ لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس مجلس میں کوئی ایسا آدمی ہو جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہو، قطع تعلقی کیا ہوا ہو، تو اس مجلس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اللہ اکبر۔
آج ہم لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حرم کے اندر میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، سوریہ میں ظلم نہیں ہونا، برما کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ختم ہو جانا، فلسطین 70 سال کے قریب سے یہودیوں کے قبضے میں ہے، ان کے چنگل سے چھٹ جانا. لیکن بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ وہ کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوں گی، لیکن ذرا ہم اپنے اوپر بھی تو نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کوتاہیاں ہوں گی جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں. علم کی مجلسوں میں اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہو رہی ہیں تو کیوں نہیں نازل ہو رہی ہیں؟ ہماری اپنی کوئی خامیاں ہوں، ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اس ناحیے سے ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کے جہنم سے آزادی کے یہ مبارک اور بہت ہی سنہرے اوقات ہیں. ایسے موقعوں پر اپنے رشتے ناتوں سے تعلقات کو جوڑے رکھیے. اگر کسی کے بارے میں کوئی نفرت اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کیجئے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونی شروع ہو جائیں. اور ہمارے سبق کا ایک اگلا حصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی آگے ایک اور سوال کرتے ہیں. اچھائیوں کے بارے میں 2 سوال کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ کو ناپسندیدہ اعمال کے بارے میں سوال کیے تو پہلے تو بتایا شرک اور دوسرا قطع رحمی. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف. لوگوں کو برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. ہمارے سب جان پہچان والے بھائیوں کو یہ حدیث جا کر سنائیے اور ان کو بتائیے کہ یہ حدیث کتنی عظیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالترتیب پسندیدہ اعمال اور اسی طرح ترتیب سے ناپسندیدہ اعمال کی کتنی بہترین خبر دے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے مبغوض بندے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی نفرت زدہ بندے بن کر نہ رہیں. یہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں جہاں نیکیوں اور طاعتوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، ہمارے اوقات کو اللہ رب العالمین کی یاد، اس کے ذکر سے معمور کرنا ہے، ایسے وقت میں علم دین کا حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ نہیں کہ سارا وقت ہم علم دین حاصل کرنے میں گزاریں، لیکن کچھ وقت اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں اور ان پر عمل بھی کرتے رہیں. لیکن کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان ہماری اپنی زبان کے کچھ بھائی جو ہمیں علم دین سے، علم دین کی مجلسوں سے، علم دین کی محفلوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال تو میں اور زیادہ غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے اس شہر میں دعوتی مرکز جالیات کے علاوہ جمعیت تحفیظ القرآن والوں نے بھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کے ذمہ داروں کو اور زیادہ اخلاص اور زیادہ نیکی پر ان کی عمر اللہ لمبی فرمائے، کتنی جگہوں پر، 1-2 جگہ نہیں، کئی سارے جگہوں پر انہوں نے عصر کے بعد، مغرب کے بعد قرآن کی تعلیم کے کلاسز بھی چلانے شروع کیے ہیں. آپ کے ادھر سنائیاں میں بھی ہے، یہاں اس آفس میں بھی ہے، نجدیہ کے روڈ پہ آگے قاعۃ البدر اندر میں اس کے پاس خیمہ ہے، اور دوسرے کئی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی قرآن کے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں. اور بدنصیبی لوگوں کی کیسی ہے،
خود اکیلے گناہ کر کے جو مصیبت مول لے رہے ہیں اسی پر اکتفا نہیں کرتے، دوسروں کو نیکی سے روکتے ہیں، یہ اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ذرا آپ اس خطرناکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنے ذاتی طور پر کبھی سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، ارے ہر دن تو سن ہی رہے ہیں ان کو، کوئی نئے مولوی صاحبوں کو بھی نہیں بلاتے، کیا جائیں چھوڑو، یہ آپ نہیں جاتے ہیں تو اس طرح سستی کوتاہی کی وجہ سے آپ اکیلے ہی ایک کوتاہی اور غلطی کے مرتکب ہوئے، لیکن آپ نے آگے کسی اور سے کہا ارے کیا جاتا وہاں سننے کے لیے، وہاں کیا باتیں ملتی ہیں، کوئی شعلہ بیان تقریر نہیں ہوتی، کوئی حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، اس طرح سے آپ کسی کو غلط طریقے سے روک رہے ہیں تو آگے اس کی وجہ سے اور جتنے سارے لوگ رکیں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر آتا رہے گا، ان سب کے گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر آتا رہے گا۔ وہ اس سلسلے کی حدیث بھی آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس خطرناکی کو جانیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا؟ اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں، اللہ کو بہت زیادہ مبغوض اعمال میں ایک تیسرا عمل یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کو برائی کا حکم دے اور نیکی سے روک دے۔ حضرت عبد الرحمن بن حضرمی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، ان من امتی قوم یعطون مثل اجور اولہم ینکرون المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے پہلے والے لوگوں کی طرح نیکیاں ملتی رہیں گی۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ پہلے والے لوگوں کو، ہو سکتا صحابہ کرام کو، تابعین کو، ان کو جس قدر نیکیاں ملتی ہیں ویسی نیکیاں میری امت میں کچھ لوگوں کو ملیں گی۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ ینکرون المنکر، جو منکرات کو، برائیوں کو، غلطیوں کو روکتے رہیں گے اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے رہیں گے اور انہیں باز رکھتے رہیں گے۔ کتنا اچھا پیشہ ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ کو ابھی 1400 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لمبے عرصے کے بعد ان پہلے لوگوں کی طرح کا اجر و ثواب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکنے کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا تو حکم دو لیکن برائی سے مت روکو، اس لیے کہ پھر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نام نہیں لیتا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اگر آپ لوگ سنیں گے تو اس حدیث کو یاد کریں گے کہ نہیں، ان کا یہ طریقہ غلط ہے۔ برائی سے روکے لوگوں کو لیکن برے طریقے سے نہیں، اچھے طریقے سے۔ نیکی کا حکم بھلے طریقے سے دو اور برائی سے بھی روکو اچھے طریقے کے ساتھ، اسلوب اچھا ہو، انداز اچھا ہو، لیکن برائی سے روکنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ کھلم کھلا دعوت دیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، جب یہ آیتیں اتریں تو آپ نے سب کو جمع کر کے صرف جنت کی باتیں ہی اور فضائل ہی سنانا نہیں شروع کیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر میں آپ کی بات کا اعتبار کیا ہے ان کے زبانی تصدیق کروایا۔ اگر میں یہ کہوں تم تو ادھر پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہو، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پار میں ایک لشکر تیار ہے جو صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کو صحیح مانو گے؟ سب نے ایک زباں ہو کر کہا
کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا, آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ انی انذرکم بین یدی عذاب شدید, تمہارے آنگنوں میں جو اللہ کا عذاب برس پڑ رہا ہے اس کے بارے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. برائی سے روک رہے تھے یا صرف نیکی کا ہی حکم دے رہے تھے آپ؟ تو حالات کے اعتبار سے نیکی کا بھی حکم دینا ہے جہاں نیکی کی کمی ہے, جہاں برائی زیادہ ہے وہاں برائی سے بھی روکنا ہے, لیکن اچھے طریقے سے, اچھے سلیقے سے, بہتر ڈھنگ سے. لیکن یہ کہنا کہ لوگوں کو صرف نیکی کی باتیں بتلاؤ, برائی سے نہ روکو ورنہ پھر وہ ناراض ہوں گے, ہماری باتیں نہیں سنیں گے, اس حدیث کے خلاف ہے نا. کیا اس حدیث کے اندر میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو پہلے والے لوگوں کی طرح کا اجر دیا جائے گا؟ وہ کون ہوں گے؟ ینکرون المنکر, جو منکر کو روکتے ہوں گے. اور پھر اسی طرح انسان, ایک آخری حدیث سنا کر درس کو ختم کرتا ہوں. فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں نا ابھی. تو اس سلسلے میں یہ حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے اہل, مال, جان اور اولاد و پڑوس ان سب کے فتنے میں جو پڑ جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو اس پر گناہ آتے ہیں وہ گناہ روزے, نماز, صدقات اور نیکی کا حکم دینے, برائیوں سے روکنے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں. باپ اس کا ایک مقام ہے, لیکن اللہ نے اس کو بھی ایک حد میں رکھا ہے کہ باپ سمجھ کر اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ اولاد کے اوپر جیسا چاہے ظلم کرے. شوہر اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے, لیکن عورت کے اوپر زیادتی کرنے کا اسے بھی حق نہیں ہے. لیکن آپس میں کوئی ایسی چوک ہو جاتی ہے, ایک دوسرے پر کچھ ہلکی پھلکی زیادتیاں, کوئی باتیں ہو جاتی ہیں جو گناہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو وہ گناہ کا کفارہ کیا بنتے ہیں؟ نماز, روزہ, صدقات اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, حیا جو کہتے ہیں نا, ان کا کام بھی یہی ہے. اب ان کو جو برا سمجھتا ہے, گالی دیتا ہے, ان سب حدیثوں کی روشنی میں کیا ہوں گے آپ خود اندازہ کر لیں. کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہا تو اگلی بار پوچھ لینا. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اس سے پہلے ہم جس موضوع کے تحت مختلف دروس اور نیک کاموں کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی, وہ اعمال صالحہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں بتلایا کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ کے نزدیک دیگر اعمال کی مناسبت سے وہ زیادہ افضل ہیں. ان اعمال کا ہم ذکر سن رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و توفیق سے ہم اس سلسلے میں پہلا سبق سنے ہیں
پہلا سبق ہم سنے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد حج مبرور کے بارے میں، اور دوسرا سبق سن چکے ہیں فرائض کی ادائیگی کے بارے میں کہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز سن چکے ہیں فرض نماز اول وقت میں ادا کرنا، فرض نمازیں کب ادا کرنا؟ اول وقت میں، اور پھر اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری، اور چوتھی چیز سن چکے ہیں صلہ رحمی، رشتے ناطے کو جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خثعم کے ایک آدمی نے کہ کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ، پھر اس کے بعد کیا ہے پوچھا تو آپ نے فرمایا رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ صحابی نے سوال کیا سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ شرک۔ اور دوسری چیز پوچھا تو کیا فرمایا؟ رشتے ناطے توڑ دینا، رشتے ناطے توڑ دینا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا برائی سے روکنا، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ تو اسی تیسری چیز یعنی نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا، یہ کتنی خراب اور کتنا زیادہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، بتانے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ہم سن چکے ہیں کہ ایک انسان اپنی جان کے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے مال و دولت کے بارے میں اپنے گھر میں جس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جن گناہوں میں پڑتا ہے، نماز، صدقات، روزہ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیا بن جاتے ہیں؟ کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہاں تک ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں، اور آج کا سبق ہے بعد میں دیکھ لیں گے، آ جائیں تشریف رکھیں، شفاعت بھائی بیٹھ جائیں، بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق اور ترتیب میں ہمارا یہ 5واں سبق کس عنوان کے تحت؟ ایک فرعی عنوان کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال کیا ہیں، ان میں 5واں سبق۔ اور ہمارا عمومی مین ٹاپک پچھلے اور اس سال کا کیا ہے؟ اپنے ترازو کو آپ کیسے وزنی بنائیں گے۔ تو اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل